آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں. مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے. یہ قرآن کریم میں لکھا، یہ مشورہ ہو رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے. بولو صلی اللہ ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں. اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اب سننا برابر ہے. اب مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے، اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے، اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے. ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، کاہن ہے. سننا، ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے. سب سن رہے ہو نا؟ آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ایک علاج ہے. اب سب لوگ جمع ہوئے، آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو، کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام سننا. کہا دور ایک قبیلے کا نام ہے بنو عامر. بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے، اور اس کو اوپر والے نے، کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے، نظر ہو تو نظر کو نکالے، بندش ہو تو بندش کو نکالے، دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے، بدن کا شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے. جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے، وہ آ کے محمد کا علاج کرے. بولو صلی اللہ ہو. لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا، بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے. کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر. بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے، پیسہ بہت لیتے. تو سارے مکہ والوں نے کہا ہم لوگ یہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس تو پراپرٹی جائیداد ہے، ہم پورا ٹھیلا بھر کے تیار رکھیں گے اور سونے کی اشرفیہ رکھیں گے، سونے کے دینار رکھیں گے. ارے وہ ٹھیلا دے دیں گے لیکن کم از کم محمد کا علاج تو ہوگا. یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا اور دوسرے دن سب گئے. کہاں گئے؟ قبیلہ بنو. اور وہ آدمی کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن فیس، پیسہ. کہا ہم تو ٹھیلا بھر کے تم کو دینے والے، تم آنے والے کب؟ کہا کل میں آؤں گا. اب سننا، یہ سارے مکہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہم وہاں سے آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد کہاں ہے، بس آپ وہاں چلے جانا اور جا کے علاج کرنا. تو قبیلہ بنو عامر کے بڑے پہلوان لمبے چوڑے آدمی نے کہا ارے اس میں کیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے، قبیلے بنو عامر کے جو بڑے پہلوان تھے نا وہ آئے، اونٹ پر بیٹھ کر آئے. یہ سب پہاڑ کے پیچھے بولو چھپ گئے اور انہوں نے وہ ٹھیلا بھی دے دیا. وہ قبیلہ بنو عامر والے نے ٹھیلا لیا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ کعبے کے پاس بیٹھے. اب وہ قبیلہ بنو عامر والے اپنے اونٹ کو لائے، اونٹ کو سائیڈ پر رکھا، ہمارے نبی کے پاس گئے، یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو. یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو. وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کہا یہ سارے مکہ والے کہتے انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے، اتنی بڑی اجرت دی ہے، یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے، تمہیں جنات کا پرابلم ہے، جادو کا پرابلم ہے، نظر کا پرابلم ہے، دماغ کا پرابلم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیس فی شیء، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر قرآن آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتے، قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے. بعض وہ
قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم نبی ہو، تم پر قرآن آتا، جبرائیل تمہارے پاس آتے، یہی تو تمہارا پرابلم ہے، مجھے اسی کا علاج کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے، پہلے تم میرے ساتھ میں چلو۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، کہا چلو میرے ساتھ میں۔ اب سنتے جانا، آگے آگے ہمارے نبی، پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے۔ ایک میدان آیا، سامنے کچھ درخت تھے، بولو سامنے کچھ درخت، سمجھتے ہو نا، جھاڑ تھے۔ ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے، کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو۔ کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آوے۔ ہمارے نبی نے کہا بلاؤ، تو قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے، میں بلاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب پورے مانگرول والے سننا، جو بات پر مجھے جانا وہ سننا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا۔ ارے میرے پیارو، حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا، اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا، جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو۔ چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا، بولو درخت قریب آ گیا۔ صرف قریب نہیں آیا مانگرول والوں، وہ درخت قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا، بولو ہمارے نبی کو جھک گیا، سجدہ کیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا، وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کہا چلا جا، وہ چلا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا۔ سب ہو گیا۔ ہمارے نبی نے ان کو دیکھا، وہ جو پہلوان تھے نا ان کو دیکھا تو رو رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ ارے بولو سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا، ہمارے نبی ایسے گئے، یوں گلے لگایا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے، اتنا روئے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے، کون؟ مکہ والے، کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ، کعبے کے پاس لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا، ان کے پاس وضو کروایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا۔ پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ سننا، اب پتے کی بات سننا۔ ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنیں، ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا، سننا، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا، اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا، درخت چلا گیا۔ وہ کہتے، وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے، یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا، اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا کسی کو سجدہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، رہبر رہنما مصطفیٰ علی احمد علی صاحب زندہ باد۔ میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قبیلے بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا مطلب ہے کہ آپ نبی ہے۔ اب سننا، جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلہ بنو عامر والے تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا، آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے۔ انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا، کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی، کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا، کہا یہی تو پرابلم ہو گیا، میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہ پیشنٹ ہے۔ وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے، مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا۔ اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان۔ تو بتاؤ بھائی، سب لوگ بتاؤ، مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں، ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے، بولو دے دو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری تیسری بات ہوگی، بولو دو گے نا انشاءاللہ؟
اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے. آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں. لیکن میرے پیارو آج ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, یہ آخری بات سمجھنا, لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا, چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے, لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے. ہمارے نبی معراج پر گئے, بولو گئے تھے. کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا, کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو, اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے. تو 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20 اور 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے 5. چلو 5 ہو گئی نا. اب سننا, ہم پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ آخری بات سمجھ لو, میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی, اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ, ہم کو کیا ملے گا؟ سننا, اللہ تبارک و تعالی فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی, بولو مسٹیک ہوئی تھی نا, ارے ہاں بولو نا, ہوئی تھی نا. وہ دانا کھا لیا تھا, اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا, جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا, اس کا دانا مت کھانا, لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا. اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے. آپ کو معلوم ہے فبکا آدم 300 سنین, کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں. کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی, دانا کھا لیے, اللہ کے سامنے 300 سال روئے. اب اللہ کیا فرماتے سننا, سب بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ, میرے مجتبیٰ, میرے مرتضیٰ, میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی, 300 سال تک روئے. اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا, کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی. حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا, روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا. روز فجر پڑھو, 300 سال رونے کا ثواب ملے گا. بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو, فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والوں, حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. کون بیٹا؟ اسماعیل. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا, بالکل پکا ارادہ کر لیا. اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے, بیٹے اسماعیل ہے, اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم چھری چلائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا, اور اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا, آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا, جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب, ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. اچھا اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ اثر. آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے حضرت عزیر, بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, ہڈی ہو جائیں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال تک موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا. اللہ نے پھر جگایا, اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے,
تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو۔ کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی۔ حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا، تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا۔ تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب۔ اب کون سی نماز آئی؟ ایک نبی گزرے حضرت ایوب، بولو کیا نام؟ حضرت ایوب، ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے، بہت رونے والے۔ اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا، حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا، مغرب کی نماز میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب، عصر میں حضرت عزیر والا ثواب، مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب، اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا۔ بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت، آپ کی اسپیشلٹی عشاء کی نماز، اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے آپ کی امت پڑھے گی۔ کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل، بھائی آئی پی ایل آتا ہے نا، کرکٹ آتا ہے نا، کیسا آتا مولانا ابراہیم، میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب، وہ ایک بولتا ہے میں چنئی اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی۔ میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں کہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟ میں نے کہا تو جو چنئی کرتا، ممبئی کرتا، ان کو بلا مانگرول میں، ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں آجا۔ آئیں گے؟ مانگرول آئے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں، اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی۔ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی، تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کی پابندی، اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ، خاص کر کے ہمارے حنیف بھائی کاڑیا کا شکریہ، اور مسجد حسنین کے مقتدیوں کا شکریہ، اور آپ تمام کا بھی بہت شکریہ، مولانا ابراہیم صاحب کا، مفتی عبداللہ صاحب کا جو مغرب میں مجھے ملے اور کھانے میں ہمارے ساتھ میں ہوئے، اور یہ مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کا، طلبہ نظام کا، یہاں کے اہتمام کا، یہاں کے کمپاؤنڈ کا انتظام کرنے والوں کا، یہاں جنہوں نے جان مال خرچ کیا، جنہوں نے جو خدمتیں کی، تمام جوانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے، ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا، حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، بہت آرام دیا، اور پھر یہاں مانگرول آئے۔ مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا، ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں،
नाते पाक के लिए, तो मैं नाते पाक का एक दो जुमला पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, और फिर जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, दरूद शरीफ का कार्ड है। सुनो भाई मांगरोल वालों, और ये इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दरूद शरीफ बता के गए हैं, और कई लोगों को मैंने दिया, और जिन्होंने ये दरूद पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ा, अल्लाह ने उनके कारोबार को इतना चमकाया कि दिन दुगनी रात चुगनी बरकत हो गई। वो दरूद पाक मैं तकरीबन 1000 कार्ड लेकर आया हूं, और वो सब का सब हिदायत भाई को दिया, हिदायत भाई ने मौलाना इब्राहिम साहब को दिया। मौलाना इब्राहिम साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब अपनी सहूलत के बाद वो दे देंगे, लेकिन बहुत छोटा 2 लाइन का दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। बस इतना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, कसम परवरदिगार की कारोबार चमकता रहेगा। तो ये कार्ड जरूर आप मौलाना इब्राहिम के पास आराम से उनकी सहूलत को देखते हुए ले लेना, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। अब ये कह रहे हैं कि मुख्तसर नात पढ़े, नात पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद में फिर हम जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और मैं अभी से सलाम करता हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारे अरकम से वो कार्ड हासिल कर लेंगे, अब दारे अरकम से। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, साथ में पढ़ेंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, यानी जुबां पर कोई टेंशन नहीं। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा, नबी के नाम लेवा, गम से घबराया नहीं करते। बोले सुभान अल्लाह। और दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। वहां जाकर हम क्या कहेंगे, बोलो साथ में बोलो, ये दयारे मदीना है, बोलो ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे, ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अल्लाह सबको मदीने की मोहब्बत अता फरमाए, प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे साथ में कहो ना, हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना, नजीउल्लाह है, सफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुज्तबा है, मुस्तफा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मोहम्मद का दर्जा है, बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी,
آپ کو بہت تعجب ہوگا مولانا وسیع اللہ محمد المنان آپ کی تو بہت دعا چاہتا ہوں میں اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر بولو ہمارے نبی اور وہ سفر اتنا پیارا ہوگا کیونکہ ہمارے نبی کل ملا کر 3 ہمارے نبی درمیان میں دائیں طرف حضرت ابو بکر بولو سبحان اللہ اور بائیں طرف حضرت عمر بولو سبحان اللہ یعنی بیچ میں ہمارے نبی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پورا مجمع بولے سبحان اللہ. تو ہمارے نبی درمیان میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. دائیں طرف کون اور ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق. آواز نہیں آ رہی 12 اہل والوں کی صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق. اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. بولو نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں صدیق سے بڑھ کر کوئی صدیق. اچھا بائیں طرف کون ہے حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی فاروق. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کوئی عمر سے بڑھ کر ہوگا. اللہ نے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عمر زمین پر فیصلہ کرے اللہ کہے عمر تیرا جو فیصلہ زمین پر ہے وہی فیصلہ میرا آسمانوں پر ہے. تو کتنی پیاری جماعت ہوگی اللہ کے رسول. سنو 12 حوالے صلی اللہ. دائیں طرف بولو 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 حضرت. بائیں طرف جنگل کی طرف چلے جا رہے سواری نہیں ہے چلے جا رہے پسینہ ہو رہا ہے گرمی ہے چلچلاتی چلے جا رہے. اچانک ایک آواز آئی بھائی جنگل میں اچانک ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. پورا مجمع بولے گا کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول یعنی اللہ کے رسول السلام علیکم. تو ابو بکر عمر کو دیکھے تم بولے عمر ابو بکر کو دیکھے تم بولے. ابو بکر بولے میں بولا نہیں اور یہ تو آواز بھی تو کتنی پیاری آواز ہے میں بولا نہیں. اور عمر بولے میں بھی بولا نہیں. تو پھر بولا کون؟ کیونکہ اور 3 کے سوا تو کوئی ہے نہیں. ہمارے نبی ہے حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے. چلو کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے نبی تو دھیان بھی نہیں دے رہے کچھ پوچھ بھی نہیں رہے. 10 قدم ہمارے نبی آگے بڑھے ہوں گے پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. پھر آواز آئی تو اب حضرت ابو بکر اور عمر کہنے لگے کہ یہ کوئی اور بول رہا ہے ہم میں سے کوئی نہیں بولتا. حضرت ابو بکر اور عمر قریب آئے کہا اللہ کے رسول جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے کوئی سلام کر رہا ہے آپ کو آپ سن رہے. ہمارے نبی مسکرائے بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کبھی اچانک مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا سننا کیا کہا اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر و عمر وہ جو پتھر نظر آتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں. وہ مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. بولو اب بولو نعرہ تکبیر. اب بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی نے فرمایا وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں. وہ مجھے سلام کرتا ہے میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ بولو سبحان. کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ چلو ایک اور بات سنا دو. تیار ہو نا سننے کے لیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی کھانے کی دعوت. لیکن معاملہ ایسا تھا کہ دعوت دینے والی ایک عورت ہے جس نے کھانے میں زہر ملایا ہے. پوائزن خطرناک زہر ملایا. خیر دعوت مل گئی سننے جیسی بات ہے. بہت لمبا واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دسترخوان پر. صحابہ کرام بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک نبی شروع نہ کرے صحابہ شروع. یہ الگ بات ہے
بیان کرنے والا شروع کرے نہ کرے اس سے پہلے کتنے تو فارغ ہو کے چلے بھی گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا آ گیا, زہر ملا ہوا, صحابہ کرام بیٹھے انتظار کر رہے کہ میرے نبی ابھی کھانا شروع کریں گے. دیکھو ہمارے نبی نے بسم اللہ والا برکت اللہ یوں روٹی اور گوشت کا ٹکڑا یوں اٹھایا, میرے ہاتھ کو دیکھنا, یوں اٹھایا, یوں آیا, بالکل ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک کو جب لگا تو لقمے کے اندر سے آواز آئی, روٹی کے ٹکڑے میں سے آواز آئی, یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم. سبحان اللہ. کیا آواز آئی؟ یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسموم. وہ لقمے میں سے آواز آئی, روٹی اور گوشت کے ٹکڑے میں سے آواز آئی, اللہ کے رسول کھانا نہیں, میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. یہ ہونٹ پہ لگا تھا, ہمارے نبی نے اس زمین پہ رکھا اور صحابہ کو کہا مت کھاؤ, کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. خیر یہ واقعہ بہت لمبا ہے, مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ جب روٹی اور گوشت کا ٹکڑا پلیٹ میں تھا کیوں نہیں بولا, ہاتھ میں آیا کیوں نہیں بولا, یہاں تک ہمارے نبی نے اٹھایا کیوں نہیں بولا, نہ گوشت کا ٹکڑا بولتا نہ روٹی کا ٹکڑا بولتا ہے. علماء کرام نے بہت اچھی وجہ لکھی ہے کہ پلیٹ میں وہی دسترخوان پہ گوشت کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا نہ بولے, ہمارے نبی کے ہاتھ میں نہ بولے, ہمارے نبی کا ہاتھ اٹھے تو نہ بولے, لیکن ہمارے نبی کے ہونٹ پہ لگے تو بولے. کیوں بولے؟ کیونکہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا ایک بار نبی کے ہونٹ کو میں بھی چوم لوں, ایک بار میں بھی نبی کے ہونٹ کو چوم لوں. کون چاہتا تھا؟ بے جان روٹی, بے جان گوشت کا ٹکڑا, اور وہ پتھر جو ہمارے نبی کو پہچانا, ہمارے نبی اس کو پہچانے, وہ پتھر میں عقل. ارے وہ پتھر میں عقل تھی, پتھر میں دماغ تھا, پتھر میں جان تھی, پتھر میں کلمہ تھا, یہ روٹی میں کلمہ تھا, یہ گوشت میں کلمہ تھا. جو بے جان ہے, بے عقل ہے, بے شعور ہے, بے دماغ ہے, وہ نبی کو پہچانے. اور 12 حل والے, کلمہ والے, روزہ والے, زکات والے آج تک نبی کو نہیں پہچانے. یہ ہم بیٹھے, ہم نے کہا نبی کو پہچانا, پہچانا, ارے ہاں یا نہ, ارے بولو نا پہچانا. اگر پہچانا ہوتا, قسم کھا کر بولو, اگر ہم نے نبی کو پہچانا ہوتا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. بھائی معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ نہیں پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی, سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی, سارے شہیدوں کے چہرے پہ داڑھی تھی, سارے صدیقین کے چہرے پہ داڑھی تھی, سارے صالحین کے چہرے پہ داڑھی تھی, اور 12 حل والوں کے چہرے پہ داڑھی. نبی کو تو پتھر بھی پہچانتا ہے. ہم لوگ اتنے سال ہو گئے, 40 سال, 30 سال, 20 سال, ابھی تک نبی کو نہیں پہچانے. اچھا داڑھی میں بھی بڑا تماشا ہے مولانا, بڑا تماشا ہے مولانا عبد المنان صاحب, بڑا تماشا ہے. کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں, بولو ماشاءاللہ, یہ میری طرح, یہ مولانا وسیع اللہ کی طرح, مولانا کی طرح, بولو ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور کچھ لوگ نہیں رکھتے, بولو استغفر اللہ. لیکن کچھ لوگ رکھتے بھی اور نہیں بھی رکھتے. ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے گا, یہ کیا ہے, ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے گا, اور اس کو کوئی بولے گا نا داڑھی رکھنے کا, بولا رکھا نا میں نے, میرے کو ایک ملا تھا انگلینڈ میں, وہاں میں نے بولا بھائی تو میرے کو کیا بولتا معلوم, ارے مولانا آج آپ کی ملاقات ہو گئی, میں انگلینڈ میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا, کیا اس میں خوشی کیا ہوئی؟ کہا مولانا 4 سال سے آپ کا بیان سنتا ہوں, ایک دن بھی میں نے آپ کا بیان مس نہیں کیا. میں نے کہا 4 سال سے سنتا تو تیری داڑھی, تو کہتا ہے نا اب اتنی سی نہیں. میں نے کہا کیوں 4 سال میں تیرے علاقے میں پانی نہیں آتا؟ اب وہ تو انگلش بولنے والا نا, مجھے انگلش میں ہم لوگوں کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے. اتنے سیکھو, میں تو سارے علماء کو کہتا ہوں انگریزی سیکھو, علم سیکھو, کیونکہ کتنی مرتبہ ہم انگلینڈ جاتے, زامبیا جاتے, زمبابوے جاتے, ملاوی جاتے, ہم جہاں بولتے نا محترم دوستوں بزرگوں, پیچھے سے کوئی ہم کو یوں ہاتھ مارتا ہے, مولانا انگلش, تو انگلش میں بیان کرنا پڑتا. آپ جس دن بولو گے انگلش میں بیان کروں گا میں انشاءاللہ. 2 لفظ سنا تو کوئی, میں ایسا تو ہوں نہیں کہ آئی کین ٹاک ان انگلش اینڈ آئی کین واک ان انگلش. ہو گیا
تو چلو میں انگلش سنا دوں آپ کو. وہ میں نے اس کو کہا نا کہ داڑھی تو اتنی چھوٹی رکھا 4 سال میں تیرے علاقے میں ناٹ ریننگ ان یور ایریا, تیرے ایریا میں بارش نہیں ہوتی. تو مجھے کہتا ہے مولانا دس از اوکے. میں نے کہا نو دس از دھوکے. یہاں بھی بہت سارے دھوکے والے مولانا وسیع اللہ بیٹھے. یہ دیکھو پٹی رکھا چھوٹی. اور پھر کیا کہیں گے معلوم, نبی سے محبت. آپ کو معلوم ہے ہمارے گجرات میں ایسا ہوتا ہے. آپ کے کیا نام بہرحال میں ہوتا نہیں ہوتا بھائی, علماء سے معافی چاہتا ہوں, آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہے معلوم ہے, شام کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ گجرات میں گاؤں میں خاص کر کے وہ 4-5 گھر ایسے ہوں گے نا, سب عورتیں باہر بیٹھی ہوگی, کوئی سبزی کاٹ رہی ہوگی, کوئی کچھ کرے, اور آپس میں باتیں بھی کرتی اللہ رسول کی. اللہ رسول کی نہیں, پورے 12 حل میں کیا ہوتا ہے سب باتیں, پورا سماچار وہاں شروع ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے, یہ واقعہ صحیح میں ایسا واقعہ ہوا ہے. وہ 4-5 عورتیں وہ سبزی بھی کاٹ رہی اور آپس میں باتیں بھی کری, دوپٹے کا بھی ٹھکانہ نہیں, پردے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں, حجاب کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں, ایسے ہی بیٹھ کے آرام سے بات. اتنے میں تو 4 جوان آئے, اور وہ چاروں جوان اتنے خوبصورت, بالکل چکنا گال چکنا سمجھتے ہو نا, یعنی بالکل شیپ, اور ہاتھ میں مطلب وہ کڑا جیسا پہنتے نا وہ پہن, اور گلے میں ایسی لٹکتی ہوئی چین, اور ٹی شرٹ اور جینس اور پہن کے وہ 4 جوان یہاں آئے, پھر گئے, پھر آئے, بولو پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے. انہوں نے عورتوں کو دیکھا, عورتوں نے انہوں نے عورتوں کو دیکھا, عورتوں نے ان کو دیکھا, آئے گئے آئے گئے آئے گئے. اتنے میں عصر کی نماز ہوئی, مسجد کے امام صاحب نکلے. اب سر پہ امامہ, لمبا کرتا, اونچی پیجامہ, جیب میں مسواک, ہاتھ میں تسبیح, اور جیسے مولانا ایسے رومال لٹکائے ہوئے. وہ مولانا باہر نکلے, جیسے مولانا باہر نکلے وہ 4 عورتوں نے دیکھا, مولانا ہے مولانا ہے مولانا ہے, چلو چلو اندر چلو اندر چلو. وہ 4 عورتیں اندر دوپٹہ لی اور اندر بھاگ گئی. اب وہ 4 جوان آئے, کہا مولانا یو آر لوکنگ ڈینجر. سنا انگلش سنا, مولانا یو آر لوکنگ, یعنی مولانا کتنے خطرناک دکھتے ہو. مولانا ہم کتنے دیر سے یہاں چکر لگاتے, عورتیں ہم کو دیکھتی, ہم عورتوں کو دیکھتے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور مولانا آپ ایک مرتبہ آئے کہ ساری عورتیں بھاگ گئے, تم کتنے بھیانک دکھتے ہو, کتنے خطرناک دکھتے ہو, یو آر لوکنگ ویری ڈینجر. اور مولانا بیچارہ مولانا ہوتا, کہا بچوں ایسا نہیں ہے, ان کو ابھی پتا چلا کوئی مرد آیا ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ سمجھے تو بہت اچھا, نہیں سمجھے تو آگے تو میں کچھ بولوں گا بھی نہیں. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. میرے پیارو, کون تیار ہوتا ہے اس بات پر, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. جھوٹا جھوٹا نہیں بولو, جھوٹا جھوٹا مت بولو. بہت ڈھونگ ہو گیا, بہت ڈھونگ ہو گیا, حالات پہ حالات آ گئے میرے پیارو. ساتھ میں بولو, دل کی گہرائی کے ساتھ بولو لا الہ. اب بولو مصطفیٰ کا دامن. اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں, آئی پی ایل, یہ آئی پی ایل جو ہے نا, اس میں صحیح میں ایک محبت آئی, بولو محبت آئی. کیوں محبت آتی ہے معلوم ہے, کوئی کرکٹر ہم کو بہت پسند آتا ہے, بولو یہ تیرے کو کیوں پسند آتا, ارے آخری اوور میں آوے نا پھر دیکھنے کا اس کا کمال. ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی, ارے بولو نا ہوتا کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے, میرے کو بھی ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہے. اچھا صرف آئی پی ایل نہیں, کرکٹ نہیں, فٹ بال میں بھی کوئی پلیئر ہم کو پسند آتا ہے, کسی کو والی بال میں پسند آتا ہے, کسی کو یہ پکچر کا جو تھیٹر ہے نا بالی ووڈ, اس میں بہت پسند آتے, کسی کو ہالی ووڈ والا پسند آتا. آپ نے دیکھا ہوگا سب کو پسند آتے ہیں. کیوں پسند, اتنے پسند آتے, اس نے جیسا ٹی شرٹ پہنا ویسا ٹی شرٹ ہم نے پہنا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس نے جیسے جینس پہنی ویسے. ابھی میں وہاں گجرات میں تھا, ایک کو میں نے دیکھا پھٹی ہوئی جینس پہنا. کیسی, یہاں سے پھٹی ہوئی گھٹنے کے پاس, اور بڑے باپ کا بیٹا, اور میں اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو میں تو حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ کائے کو ایسا, اس کا باپ کیا بھکاری تو نہیں ہو گیا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کیا ہوا, اب ہمارے یہاں گجراتی زبان چلتی ہے. میں نے کہا بھائی تارا پپا نے سو تھی, وہ بھکاری تھئی گیا, یہ گجراتی زبان میں. تو میں کو بولتا ہے قاری صاحب ہمارا پپا نا 12 مکئی نہیں کہوانے, یعنی میرے ابا کے بارے میں کچھ نہیں بولے گا. میں نے کہا میں اللہ کے واسطے میں تیرے ابا کے بارے میں کچھ نہیں بولتا, تو یہ پٹلون پہنا, یہ تیری پھٹی ہوئی پٹلون کائے کو پہنا. تو دیکھ کے کہتا ہے کہاں پھٹی ہوئی. میں نے کہا پورا گھٹنا دکھتا ہے نا, کیا کہاں پھٹی ہوئی. مجھے کہتے یہ تو اسٹائل ہے, پھٹی ہوئی کپڑا اسٹائل ہے. اب سننا, میں نے کہا یہ اسٹائل کہاں سے آئی بیٹا, کیونکہ ہمارے نبی نے تو کبھی نہیں بتایا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا.
یہ سٹائل کہاں سے آئی؟ تو اس نے کوئی پکچر کا نام لیا, کوئی ہیرو کا نام لیا, وہ پردے پہ ناچا ہوگا, اور جب وہ ناچتا تھا تو اس کی جینس پھٹی ہوئی تھی, تو کہتا سارے جوانوں نے بھی جینس کیسے پہننا شروع کیا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا تھا. کیا طریقہ ہے, کیا انسانیت ہے یہ. بھائی ٹھیک ہے چلو, پھر بھی میں ایک بار پھر کہتا ہوں, کرکٹ والا زمین پہ کمال بتاتا ہے نا, جو ہم نہیں بتا سکتے. بھائی میرے کو کوئی آخری اوور میں بھیجے اور بولے کہ 20 رن ایک اوور میں مارنے کا میرے سے نہیں ہوگا, تو کرکٹ والا زمین پہ کمال بتاتا ہے, فٹ بال والا بھی بتاتا ہے, ارے والی بال والا بھی بتاتا ہے, بالی ووڈ والا بھی بتاتا ہے. لیکن 12 حل والے اگر اللہ نے عقل دیے تو سلامتی کے ساتھ سوچو اور بولو, وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو محبت کس سے کرنا چاہیے, جو زمین پہ کمال بتاوے یا جو آسمان پہ کمال بتاوے. اور ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ پڑھو پڑھو پڑھو, میرے ساتھ میں پڑھو, جو میں بولوں وہ بولو, ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی, بولو بولو, ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. زمین پہ اشارہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بولو اشارہ کہاں ہو رہا ہے؟ چلو اور میرے ساتھ میں بولے, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے. رات کا سناٹا چھایا ہوا, اندھیرا چھایا ہوا, ہمارے نبی تیسری مرتبہ اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے, ہمارے نبی رات کے سناٹے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اب بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آرام سے بولو نا, محبت کرتے ہو. کیونکہ دیکھو شروع میں نے کہا تھا دنیا بھی ہمارے قدم میں آئے گی, آخرت بھی ہمارے قدم میں آئے گی. 4 کام کرنا, جس میں پہلا کام لا الہ, دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. تو اب ساتھ میں بولو بھائی محبت کون کون کرتا, ہاتھ اوپر کرے بھائی جم کے, اور ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, نجی اللہ کا دامن, صفی اللہ کا دامن, عبداللہ کا دامن, رسول اللہ کا دامن. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. سب کے پاس موبائل ہے, ہاں یا نا؟ بھائی ہے تو ہاں, اس میں میں نے مانگا کسی سے نمبر مانگا, یا 12 حل میں آنے کے بعد کسی کو بولا کہ میرا نمبر لو یا دو, نہیں. موبائل اللہ آپ کو مبارک کرے. موبائل ہے نا, مسواک, موبائل رکھنا لوگوں سے محبت, مسواک رکھنا نبی سے محبت. موبائل مہنگا, مسواک سستا. اچھا موبائل جس سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے, اور حضرت علی فرماتے کوئی مسواک کرے, وضو کرے, پھر امام کے پیچھے جائے. ایک مسواک نہیں کرے, وضو کرے اور امام کے پیچھے جائے. جو بغیر مسواک کے آیا ہے, حضرت علی کہتے وہ امام کی آواز سنتا ہے, اور جو مسواک کر کے آیا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کون کون تیار ہے؟ موبائل تو بہت پسند, اس میں موبائل میں کبھی ماں کا فون آ جائے, کس کا؟ یوں دیکھے گا لکھا ہوگا مائی ممی, خاص کر کے جوان لوگ. ہاں کیسی بات کرے گا, ہلو ہاں بول ماں, ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم. اور گرل فرینڈ کا فون آوے, سب سے پہلا تھا ہلو, کتنی دیر سے میں انتظار کرتا, تو فون بھی نہیں کرتی ہے. پھر اس کے بعد میں تو کھانا کھائی کہ نہیں کھائی, نہیں تیرا باپ کھلائے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ بولو صحیح بولو, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا زندگی بنا کے رکھی ہے. ہمارے نبی کو کتنا ستائیں گے میرے پیاروں, قسم کھا کے بولو کتنا ستائیں گے ہمارے نبی کو.
ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہر نبی بتایا گیا، ہر نبی کی امت بتائی گئی. ہمارے نبی فرماتے میرے کو ایک ایک نبی بتائے گئے، ان کی امت بتائی گئی. کسی کی امت میں 500، کسی کی امت میں 1000، کسی کی امت میں 5000، کسی کی امت میں ہمارے نبی نے فرمایا 2، اور کسی کی امت میں کوئی بھی نہیں، اکیلے نبی، کسی نے دعوت قبول ہی نہیں کی. لیکن ہمارے نبی فرماتے اچانک مجھے اتنی بڑی امت، اتنی بڑی امت، اتنی بڑی امت بتائی گئی. میں نے خوشی کے مارے کہا اللہ یہ میری امت ہے، اللہ یہ میری امت ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے. یہ کس کی امت ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ اتنی بڑی امت حضرت موسیٰ کو ملی. اللہ نے فرمایا دوسری طرف دیکھو. ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک کوئی جگہ باقی نہیں تھی. بولو سبحان اللہ. پوری زمین اور پورا آسمان گچا گچ اتنا بڑا ہوا، اتنا بھرا ہوا. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری امت ہے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، یہاں تک تو سب خوشی کا ماحول تھا. پھر اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ معلوم ہے آگے جو 70,000 ہے، کتنے؟ گجراتی میں 70 بولتے، اردو میں 70 بولتے، انگلش میں 70,000 بولتے. ہمارے نبی نے فرمایا آگے جو 70,000 ہے یہ صحابہ کرام جو ہے وہ تو ہے، ان کے علاوہ یہ جو آگے 70,000 ہے یہ وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. خوشخبری ہے نا، خوش یعنی صحابہ تو جائیں گے لیکن یہ 70,000 جو صحابہ کے بعد آئیں گے وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے. خوشخبری ہے نا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی 3 دن تک روئے، 3 دن تک روئے، نہ کھائے نہ پیے، نماز، صحابہ سے بات بھی نہیں. ارے بولو کوئی صحابی سے بات بھی نہیں. ہمارے نبی بس روتے جا رہے، روتے جا رہے، روتے جا رہے، روتے جا رہے. 3 دن ہو گئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ 3 دن سے آپ کوئی کھانا نہیں کھا رہے، آپ پانی نہیں پی رہے، آپ وضو کرتے، نماز پڑھتے، روتے، آپ نہ ہمارے ساتھ بات کرتے، نہ سلام کرتے، نہ کلام کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا کیسے بات کروں؟ اللہ نے صرف 70,000 کا جنت کا فیصلہ کیا ہے. بس یہ آواز آئی کہ حضرت جبرائیل آئے. کہا اللہ کہتے رونا بند کر دے. یہ 70,000 تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے لیکن 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اور 70,000 کا فیصلہ کر دیا ہے. 70,000 تو جائیں گے مگر ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 جنت میں جائیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ میری امت تو اس سے بھی بڑی ہے، اللہ میری امت تو اس سے بھی بڑی ہے. اب سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی روئے. اللہ نے فرمایا اب رونا نہیں ہے میرا نبی، تو قیامت میں جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اس کو میں جنت میں پہنچاتا جاؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو نا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے فرمایا میں قیامت میں اتنا دوں گا، اے میرے مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو میرے پیارو چلو کون کون ارادہ کرتا؟ بالکل پکا ارادہ. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.